بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ کو عید مبارک اور عید کی خوشیاں مبارک. یہ عید ذرا مختلف ہے باقی عیدوں سے, اور اس عید پہ ہماری ویسے بھی جرنلسٹوں کی عید جو ہے وہ یا تو جرنلسٹوں کے ساتھ ہوتی ہے, فیملی کے ساتھ تھوڑی بہت ہوتی ہے, یا شیخ صاحب کے ساتھ ہوتی ہے. ہماری عید جو ہے وہ, اگر شیخ صاحب کا انٹرویو آپ کو عید پہ اویلیبل ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی عید ہو گئی. شیخ صاحب بڑی نوازش, بہت شکریہ آپ کو وقت دینے کے لیے, آپ کو بھی عید مبارک سر. شیخ صاحب ڈھیلے پڑ گئے اس عید پہ, آپ یہ کیا عید ہی ایسی ہے؟ روزے بھی اس دفعہ ڈھیلے ہی رہے ہیں, بس بے ہمت نہیں اتنے روزے. وہ اس میں چاشنی نہیں تھی, وہ افطار پارٹیاں نہیں تھی, اور وہ جلسے نہیں تھے, اور وہ رنگ نہیں تھے, وہ مزہ نہیں تھا بس. حالانکہ ایک مہینہ ہم ذرا نماز روزے پہ گزارتے ہیں, وہ مزہ نہیں آیا جو پچھلے رمضانوں میں ہوتا تھا. اللہ کے گھر بھی نہیں جا سکے اس دفعہ. ہاں, میں تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, میں نے 27ویں وہیں پڑھی ہے کالج سے, پہلی دفعہ ایسے دکھائی دیا کہ ایسا ہو گیا. اداسی تو ہے پھر. ہاں جی. شیخ صاحب کتنی ایفیکٹ ہو گئی یہ عید پاکستانیوں کی؟ میں پاکستانیوں کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ تو بہت سیلیبریشن میں تو ویسے ہی بڑے ماسٹر ہیں. دیکھیں, ابھی تو اس کا آفٹر افیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سفید پوش طبقے پہ آئے گا. یہ غریب آدمی کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے جی. یہ بہت زیادہ ڈیمیج کرے گا شٹر والے دکاندار کو. یہ بس اس نے کر لی جو اگرائی شگرائی کرنی تھی, جیسے بھی کر لی, کیونکہ اس کا اتنا خوف ہے کہ جنازے کے لیے مولوی بھی نہیں مل رہا. کبھی آپ نے ایسے دیکھا ہے کہ جنازے کے لیے مولوی نہ مل رہا ہو؟ یہ میری زندگی کا واحد واقعہ ہے کہ جنازے کے لیے مولوی نہیں مل رہا, اور 5 آدمی جنازہ پڑھ رہے ہیں, جس میں سے 3 وہ زبردستی کھڑے ہوئے ہیں بس. سو تھنگز آر ویری سیریس. اور علماء نے تو بڑے اچھے دل گردے کا مظاہرہ کیا, ورنہ علماء ہی اڑی کر جاتے. تو یہ لوگ تو ویسے ہی مرنے کے شوقین ہیں پاکستانی, انہیں تو شوق میں بھی موت چاہیے تو یہ تیار ہو جاتے ہیں, اور اللہ کی راہ میں تو یہ ویسے ہی شہید ہونا تو ہر جمعے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں شہادت نصیب کر. اللہ کی راہ میں چلنا نہیں ہے لیکن اس پہ شہید ہو جانا ہے. اور ان کو پتہ ہے شہادت کے لیے, جنت کے لیے مرنا ضروری ہے, شہید ہونا ضروری ہے. آسان طریقہ ہے, ذرا جلدی کام جلدی ہو جاتا ہے. صحیح ہے. سو ساری چیزیں ڈسٹرب ہوگی. دنیا کا نیا ورلڈ آرڈر آئے گا. اگر چین اور امریکہ میں زیادہ تلخی ہو گئی تو ہمیں بھی فیصلہ کرنا ہوگا. ہمارے لیے بھی بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. ہماری انڈیا کے ساتھ ٹینشن بھی بڑھ سکتی ہے, کیونکہ انڈیا نے الٹیمیٹلی ایک نیا رول ادا کرنا ہے امریکہ کی فیور میں اگینسٹ چائنا. سو ہمیں بڑے اہم وقت ہے پاکستان کے لیے. یہ مہینے 2-3 بہت اہم ہیں. شیخ صاحب یہ ڈیپ پوائنٹس ہیں, میں ان کی طرف آتا ہوں, لیکن ایک دو چھوٹے چھوٹے سوالات عید کی. ایک تو مجھے بتائیں سر کہ گلے ملنا, ہاتھ ملانا, یہ ادھر کلچر ہے, ادھر کلچر ہے. اب شیخ صاحب لال حویلی کے باہر کھڑے ہو کے صبح سے لے کے شام تک 3 دن عید ملتے تھے لوگوں سے. یہ کتنا بڑا امپیکٹ ہے سوسائٹی کے اوپر, کتنے دماغ پہ کتنا اثر پڑے گا لوگوں کے؟ نفسیاتی طور پہ تو لوگ گھروں میں رہ کے بھی تنگ ہو چکے ہیں. نفسیاتی طور پر تو گھروں میں لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں, کیونکہ اتنے دن فیملیاں اکٹھی رہی نہیں کبھی. شیخ صاحب آپ کی تو موج ہے. سو اتنے دن جو ہے نا, وہ دامادوں نے بھی بچے شچے سسرال ادھر ہی بھیج دی ہیں. سو بڑی چیکم چاکی ہے, بڑی چہل ہے, بڑی خوف سے پاکستانی قوم آ رہی ہے جی. جتنی اس نے شرائط پہ عمل کر لیا یہی سمجھیں کافی ہے. یہ نہیں ماننے والے لوگ. ایس او پیز کی کون سمجھائے گا, یا کون سمجھا پایا؟ آپ کے سامنے ہوا جو ہوا. دیکھیں 2 مہینے سے ٹی وی سمجھا رہا ہے. آج کل ٹی وی ان کا ٹیچر ہے. 80% لوگ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے 80-90%. 15-20-30% ٹی وی لوگ زیادہ دیکھنے شروع ہو گئے, کیونکہ گھر کے جھگڑوں سے بچنے کے لیے بھی ٹی وی لگا لیتے ہیں کہ چلو دھیان کسی اور طرف لگے. ٹی وی کا بہت بڑی ویورشپ ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود میں اب تمام لوگوں کو پتہ ہے ہاتھ دھونے ہیں جی. تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ منہ پہ ہاتھ نہیں لگانا ہے جی. تمام لوگوں کو پتہ ہے گلے نہیں ملنا ہے. تمام لوگوں کو پتہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کو بھی نہیں پتا. شیخ صاحب یہ آپ پاکستان کے سب سے بڑے شیخ ہیں, یعنی
سب سے مشہور شیخ ہیں آپ. تو یہ واقعی باتیں بنی ہوئی ہیں یا واقعی شیخ کنجوس ہوتے ہیں سر؟ تھوڑا بہت تو میں کنجوس ہوں، یہ تو کوئی شک نہیں. تھوڑا بہت کا کیا مطلب؟ کوئی واقعہ اپنا سنا دیں، وہ مثال دے دیں آپ تاکہ ہمیں سمجھ آ میں جائے. مثال یہ ہے کہ سوائے میں سگار وغیرہ کے خرچے کے علاوہ اور خرچے پہ کنٹرول کرتا ہوں، کنجوس ہوں تھوڑا سا. اپنی ذات پہ بھی اپنی ذات پہ بھی، اور لوگوں کے لیے؟ لوگوں کے لیے بھی. اچھا، کوئی آ جائے کھانا شانا پانی وہ شانا. تو خیر نارمل سی بات ہے جی. لال حویلی میں بھی کوئی اب تو کوئی آ جائے کھانا تو لال حویلی میں دوپہر کے کھانے پہ کوئی بھی آ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب کا جو دماغ کا کیلکولیٹر ہوتا ہے وہ حساب کتاب میں بہت تیز ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، شیخوں کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نفع نقصان سوچ لیتے ہیں. کیلکولیٹر اور تو کسی کو پیسے دینے ہیں یا لینے ہیں تو ان کو بڑی دیر تک یاد رہتا ہے، یہ نہیں بھول سکتے، اس لیے بہترین پیسے تو خیر کسی کو بھی نہیں بھولتے، شیخوں کو تو ویسے ہی بدنام کیا ہوا آپ نے. پیسے تو جس نے بھی لینے ہیں اس کو یاد ہوتے ہیں کہ لینے ہیں. شیخ صاحب ٹیکنالوجی کا کتنا استعمال کرتے ہیں آپ؟ بہت کم. آج کل تو آپ کا وہ کوئی تھوڑا سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کبھی یہ بچے سے میں نہیں کرتا، میں نے آج تک ٹویٹ ہی نہیں کیا. تو یہ کون اور کرتا میرے ہے؟ 51 لاکھ 52 لاکھ پتہ نہیں کہاں سے یہ لڑکے لگے رہتے ہیں. آپ کی اجازت سے کرتے ہیں؟ ایک آدھا بندہ تو اجازت سے ہی کرتا ہے. اچھا، باقی اپنی مرضی سے کرتے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ کیا اعتراض ہے؟ شیخ صاحب ہیں، کچھ بھی بول سکتے ہیں. بس اس ٹیکنالوجی سے ڈر ہی لگتا ہے، اس لیے میں زیادہ ہاتھ نہیں لگاتا اس کو. اس کو خود پرسنلی آپ اس کو نہیں چھیڑتے. شیخ صاحب آپ نے کہا تھا کہ عید کے بعد جو ہے وہ نیب جو ہے وہ ٹارزن بن جائے. کیسے سر؟ وہ تو لگتا ہے ان کے پر کاٹ رہے ہیں. نہیں پر نہیں کاٹیں گے، یہ ٹارزن بنے گی. میں ابھی تک اس وقت تک تو وہ ٹارزن بننے جا رہی ہے. اچھا، اور دونوں طرف کے لوگوں کو پکڑے گی. وہ کافی اس کو لوگوں نے اعتراضات کر دیے ہیں. یہ نہیں کہ میرے وہ رشتہ دار ہیں نیب والے، ہر کوئی کہتا ہے جی میں کیسے. مجھے نظر آ رہا ہے کہ کافی لوگ اس کو کہہ رہے ہیں جی کہ کچھ نہیں ہو رہا جی، ون سائیڈڈ ہے. جب وہ 2 سائیڈڈ کریں گے نا تو پھر یہ بیانیہ بھی ان کا ختم ہو جائے گا. پھر یہ کہیں گے خالی سیاستدانوں کو کیوں پکڑتے ہیں؟ ہاں صحیح بات ہے. پھر یہ اسٹیٹمنٹ آ جائے گا. صحیح ہے، اچھا جملہ چنے. نہیں ہونا یہ ہے شیخ صحیح. صاحب. اب کیا شہباز شریف صاحب واقعی پکڑے جائیں گے؟ سر ویسے شہباز شریف صاحب کی جو وہاں پہ پیشی ہوئی ہے اس کے لیے جو خبریں نکلی ہیں، ہم نے بھی اپنے طور پہ نکالی ہیں سر، وہ تو بڑی خوفناک ہیں. ان کے پاس تو جواب نہیں تھے. ایکچولی جو کرپٹ، ڈس آنسٹ اور سلگش قسم کے سیاستدان ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری چیزیں محفوظ ہیں. محفوظ چیز کوئی نہیں ہوتی کرپٹ آدمی کی، کسی وقت بھی نکل آتی ہے. اور ان کو اندازہ نہیں تھا شہباز شریف کو کہ یہ کیس اتنا سیریس ہے. اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کیس سیریس ہے، اس لیے وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. اب نون لیگ جو ہے وہ زیادہ گرے ہوئے انداز میں مذاکرات چاہتی ہے. آپ نے کہا تھا کہ یہ کیس ایسا ہے کہ اس میں سے نہیں نکل سکتا. ہاں نہیں نکلے. اگر مینج نہ ہوا تو پھر مینج نہیں ہوا. ابھی تک تو مینج نہیں ہوا. مینج کرنے میں شہباز شریف بہت ایکسپرٹ ہے. سب سے پہلے بھی نواز شریف ہی تھا جو لے جانے میں یہ شامل نہیں تھا. سعودی عرب لے جانے کا رول سارا مریم نے ادا کیا، لانے کا رول سارا شہباز نے ادا کیا. اس دفعہ کا رول شہباز کا رول تھا. اس کے پلیٹس جس طرح اوپر ہو رہے تھے نیچے ہو رہے تھے، اس کا سارا کنٹرول شہباز کے ہاتھ میں تھا کہ کب سٹاک ایکسچینج کی طرح اپ ہو رہی ہیں پلیٹیں اور کب ڈاؤن ہو رہی ہیں. لیکن اب وہ آپ عید پہ پریشانی کے سوال کر رہے ہیں، وہ پریشان ہوگا وہ بھی اور حمزہ بھی، دونوں کا کیس سیریس ہے. آپ نے عید سے پہلے ہی پریشان کر دیا کہ عید کے بعد گرفتار ہو جائیں گے. وہ عید تو گزارنے دو نا اچھی سی. نہیں خبر تو آپ نے دی ہوئی ہے شیخ صاحب. نہیں یہ گرفتاری کے امکانات ہیں. کیس کے میرٹس پہ آپ کہہ رہے ہیں یا اپنی کیس کے میرٹس پہ کہہ رہا ہوں. اور کون گرفتار ہو سکتا ہے؟ کافی لوگ پکڑے جا سکتے ہیں. اب دونوں طرف کا سندھ میں سے بھی پکڑے جا سکتے ہیں. اچھا، یہ روز تو آپ ٹی وی پہ دے رہے ہیں اتنے لاکھ بوری غائب ہو گئی ہے اور اتنا یہ غائب ہو گیا. اور جو پرانے کیسز ہیں اس میں بھی لوگ پکڑے جا سکتے ہیں. کے پی کے سے بھی پکڑے جا سکتے ہیں. شیخ صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ لوگ گرفتار ہوں گے دونوں طرف کے، تو دونوں طرف کا مطلب ہے کہ ایک طرف حکومت ایک طرف اپوزیشن کے تو گرفتار ہو رہے ہیں. حکومت کے گرفتار کون سا ہوں گے؟ گرفتار ہے؟ ابھی تک تو کوئی اندر ایک شہباز ہی ہے، وہ ہے حمزہ ہے بس. اور کون اندر ہے؟ ہوتے ہیں چھوٹ جاتے ہیں، ہوتے ہیں چھوٹ جاتے ہیں. آنا جانا تو آنا جانا لگا ہوا. آپ کا نہیں لگا ہوا، حکومت کا آنا جانا ابھی نہیں لگا ہوا. آپ کہہ رہے ہیں دوسری طرف کے لوگ گرفتار ہوں گے، تو دوسری طرف 2 طرفیں ہیں. ایک تو ہے پی ٹی آئی اور ایک ہے اس کا الائنس. کہاں سے گرفتار ہو رہے ہیں؟
دیکھیں میں الائز کو بھی پی ٹی آئی سمجھتا ہوں اور پی ٹی آئیز کو بھی الائز ہی آپ والے الائنس کی بات نہیں کر رہا میں دوسری پارٹیز کی بات کر رہا ہوں جو کبھی آنکھیں بھی دکھا دیتے ہیں تھوڑا سا. سیدھی سیدھی بات کریں نا, پرویز الہی وغیرہ کو کچھ نہیں میرا خیال ہے ہونے لگا, ویسے ہی وہ کورٹ میں چلے گئے, اور شوگر کیس جو ہے وہ سیریس کیس ہے, اس میں سرکار کے لوگ پکڑے جا سکتے ہیں. یہ جو پینک چڑھ رہی ہے شہباز شریف, پرویز الہی, ہماری گلے شکوے دور ہو گئے, ایسے ہوائی فیر تڑتڑیاں چلا رہے رفیق ہیں. صاحب مل کے بھی آئے نا, کچھ بھی نہیں ہے, تڑتڑیاں چلا رہے ہیں. دیکھیں ایک ایسا ماحول بن گیا کہ کسی کے اندر تپڑ نہیں ہے, دم خم نہیں ہے. اب سارے میڈیا کھیل رہے ہیں, کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو آن گراؤنڈ کام کر رہا ہے, کوئی بندہ ایسا نہیں ہے. کل کوئی کال دے تو لوگ کہیں گے جی آپ میڈیا پہ کال دیں, آن لائن جلسہ کریں. اب کرونا وائرس رہ گیا تو پھر ویسے بھی آن لائن ہی ہوں گے. شیخ صاحب سب سے کامیاب سیاستدان تو آپ بن جائیں گے. میں ہوں, سب سے بڑی پارٹی ہے ہی میری ہے کیونکہ ٹی وی پہ ہے, دوسرا بندہ ہی کوئی نہیں میرے ساتھ. شیخ صاحب سب سے پہلے عید کس کو ملتے ہیں؟ اپنی ماں کی قبر پہ سب سے پہلے. نماز پڑھ کے سیدھا وہاں جاتے ہیں؟ پہلے نماز سے پہلے جاتا ہوں. سب سے پہلے وہاں جاتے ہیں, اور اس کے بعد کیا روٹین؟ بس پھر شام تک لال ویلی بیٹھ جاتا ہوں آ کے. شروع سے یہی روٹین ہے. جاتا ہوں قبرستان لیاقت باغ, نماز پڑھتا ہوں, پھر آ کے لنچ کا انتظام ہوتا ہے, بڑے شیخوں والا نہیں ہوتا, بغیر شیخوں والا وافر مقدار میں. اچھا, اپنی جیب سے؟ اپنی جیب سے. اچھا ماشاءاللہ. تو لنچ کا انتظام ہوتا ہے, پھر مغرب کی اذان تک بیٹھتے ہیں. وہاں بیٹھتے ہیں. شیخ صاحب آئی پی پیز کا کیا بنے گا؟ کچھ نہیں. نہ کریں شیخ صاحب, بڑی امید لگائی ہوئی ہے لوگوں نے. کچھ نہیں بنے. میری عمر ایوب صاحب سے بات ہوئی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں سے ہم قوم کے لیے کچھ اچھا نکالیں گے. ہاں یہ اب کہہ سکتے ہیں کوئی ریٹ شیٹ یہ کم کر لیں. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی کو ہتکڑی لگے گی, کوئی گرفتار ہوگا, سر وہ ہم چاہتے بھی نہیں ہیں سر, ہتکڑیاں لگا کے پہلے کیا وصول کر لیا. صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اب کم سے کم لوگوں کو اتنی سمجھ آ اس گئی. حد تک عمر ایوب کی میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ ریٹ بجلی کے کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن اگر نئے انویسٹر لائیں تو اس سے بھی سستے, اس وقت مارکیٹ میں جتنی سستے پیسوں کی بجلی لگانے کے لیے تیار ہیں, وہ مہنگی بجلی کی ہمیں ضرورت ہی نہیں وافر مقدار میں. اس وقت کئی ایسے انویسٹر ہیں جو 3-4 پیسے میں لگانے کے لیے تیار ہوں گے. تو یہ آپشن پہ کیوں نہیں جا سکتی گورنمنٹ؟ آج بھی میں نے کہا ہے ان کو. شیخ صاحب 2-4 آپشن تھی نا, یا تو ان کو آئی پی پیز کو پکڑتے, ہتکڑیاں لگاتے, اندر ڈالتے, ان سے چیزیں چھین لیتے, انہیں کہتے حساب دو, پیسہ واپس کرو, تم نے زیادہ لے لیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ تھا کہ ان کو بٹھا کے کہتے جی آپ کے یہ اخراجات ہوئے ہیں, یہ آپ نے زیادہ وصول کیا, اب ہمیں ریلیف دے دیں. کیا ریلیف کا لیول کیا ہو سکتا ہے شیخ صاحب؟ کیا صرف بجلی کی قیمت کم کر دینا ریلیف ہے, یا کوئی پچھلا پیسہ بھی واپس لینا ہے, یا گورنمنٹ؟ میں تو بجلی میں ہی ریلیف صرف دیکھ رہا ہوں. قیمت کم کرنے میں قیمت کم, وہ بڑے پکے کام کرتے ہیں, انٹرنیشنل ان کے لائرز ہوتے ہیں, انٹرنیشنل گارنٹیز ہوتی ہیں اور اسٹیٹ گارنٹیز ہوتی ہیں, اور بڑے تیز لوگ ہوتے ہیں. میں ان کو 50 پیارے کہتا ہوں. یہی 50 آپ کو چینی میں بھی ملیں گے, یہی آئی پی پی میں ملیں گے, یہ قرضے لون لینے والوں میں ملیں گے, قرضے معاف کرانے والوں میں. یہ برین ہے یہاں سے, کرمنل برین ہے ان کا. اور یہ گینگ آف 5 پالیٹیشین ان کی کٹ پتلیاں ہیں, جو 5 بڑی پارٹیاں, یہ ان کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی ہیں. کوئی بھئی میں ضروری آپ نے نام لینا, دیکھیں یہ چندہ ہر ایک کو دیتے ہیں. اصل اس بنیاد پہ یہ پکڑے نہیں جائیں گے. آئی پی پی میرا خیال نہیں پکڑی جائے گی, شوگر والے پکڑے جائیں گے. تو شوگر والے بھی انہی کے بھائی بندو ہیں سر, وہ بھی بڑے تگڑے ہیں, پھر وہ بھی چھوٹ جائیں گے. اتنے تگڑے نہیں ہیں وہ. قائد اعظم نے بھی کہا کہ ان بلیک مارکیٹ والوں سے اور ذخیرہ اندوزوں سے بچنا ہے, قائد اعظم نے کہا. پھر میں نے ایوب خان کے دور میں ان کے خلاف تحریک چلائی 6 نومبر 1968 کو. پھر اللہ آپ کا بھلا کرے, جمالی کے دوران چلی, جنیجو کے دوران. نواز شریف نے کہا کہ میں ذخیرہ اندوزوں کو نہیں چھوڑوں گا, قرضہ ہڑپ کرنے والوں کو نہیں. 99 میں ان کا آج تک کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا. پہلی دفعہ عمران خان کو چانس ملا ہے. اگر عمران خان نے ان کی گردن آئینی اور قانونی طریقے سے دبا دی اور ان کی سارے راستے کرپشن کے بند کر دیے تو عمران خان امر ہو جائے گا سیاست میں. سر ان کو اندر ڈالنا ضروری ہے, یا چینی پہ ایکسپورٹ کھول کے, جو امپورٹ کھول کے جو ہے وہ سب کو ویسے ہی ایکسپورٹ؟ عام آدمی سے پوچھے تو وہ تو کہتا ہے اندر بھی ڈالیں ان کو, انہوں نے بڑا لوٹا ہے ہمیں. جہانگیر ترین صاحب کا کیا مستقبل ہے؟
میں نہیں دیکھ رہا کہ جہانگیر ترین ایک پی ٹی آئی کا اہم بندہ ہے. جو کچھ ہوگا سب کے ساتھ اکٹھا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ جہانگیر ترین کو خاص نشانہ بنایا جائے. پارٹی اگر کسی کا ریکارڈ کرتی ہے تو صرف عمران خان کی کرتی ہے. عمران خان ہی تو پارٹی ہے, باقی بیچتے کیا ہیں؟ عمران خان کا نام ہی پی ٹی آئی ہے, عمران خان کا نام وزیر اعظم ہے, اور میں اس کے ساتھ ہوں. ویلکم بیک ناظرین. شیخ رشید احمد صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں. لاک ڈاؤن پہ آپ کی پارٹی کے عمران خان صاحب کی حکومت کے بڑے لتے لیے گئے. اب سچویشن تو ہر روز بدلتی ہے اس میں کرونا میں. ایکچولی عمران خان پہلے دن سے کیا سوچتا تھا؟ آپ تو دوست ہیں ان کے, آپ کو تو پتا ہوگا. میں سمجھتا ہوں عمران خان کی دوست کی سوچ بڑی پازیٹیو تھی کہ لاک ڈاؤن اس شدت کا نہ ہو اور ایس او پیز پر کام کیا جائے. اور بیماری کے دیکھیں, ہمارے پاس تو وینٹیلیٹر بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, تیاری کچھ نہیں تھی. تیاری کی ہے تو تھوڑے بہت, اب جو ہسپتال اتنے بھرے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ عمران خان نے تیاری نہ کی ہوتی تو کچھ نظر نہ آتا. ہماری بدنصیبی ہے کہ سندھ گورنمنٹ سے اور مرکز میں خام خواہ ایسے ہی منہ ماری ہو گئی ہے کچھ بھی نہیں. جب وہاں کمانڈ اینڈ کنٹرول میں میٹنگ ہوتی ہے, میں 2 میٹنگ میں موجود تھا, وہاں سب ٹھیک ہیں. صرف یہی ہوا نا کہ 6 بجے کی بجائے 4 بجے انہوں نے کر دیا, صبح 6 سے انہوں نے 8 بجے کی بجائے 5 بجے کر دیا. کیا تو وہی سب کچھ ایسے ہی منہ ماری, کیونکہ آپ بھی میڈیا میں کوئی نہ کوئی تو خبر چلنی چاہیے. بالکل کورونا جو ہے وہ اکیلا تو نہیں چلتا نا, سیاست کا تڑکا چاہیے ہوتا ہے. تو وہ سندھ اور مرکز تاکہ لوگوں کا دل لگا رہے ہیں. دل لگا رہے, اللہ آپ کا بھلا کرے. یعنی دل پشوری کرنے آپ انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں نہ لڑیں, آپ کے بہاف پہ ہم لڑ رہے ہیں, تو ہمیں دیکھ کے آپ اپنا ٹائم پاس کریں. تو سر بہت شکریہ اس خدمت کے لیے قوم کی جو آپ لوگوں نے سب نے مل کے کی ہے. شیخ صاحب, قسمت کی لکیر کس کی لمبی ہے, عمران خان کی, نواز شریف کی؟ آف کورس عمران خان کی. عمران خان دیکھو نا, ایک کرکٹ سے آیا اور اس نے شوکت خانہ میں ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے اپنا تعارف کرایا, اور ایک سیٹ سے وہ پرائم منسٹر بن گیا. اس کی ایک سیٹ تھی جب مشرف کے دور میں, اور جب اس نے ورلڈ کپ جیتا اس وقت میں سپورٹس منسٹر تھا. تو حالانکہ میں نے نواز شریف کو کہا کہ میں نے جانا ہے ورلڈ کپ کے لیے, سپورٹ منسٹر تھا. پہلے اس نے اجازت دی, پھر اس نے مجھے کہا چھوڑو پر کیا جانا ہے شیخ رشید, چھوڑ دے یار, کوئی نہیں جانا. تو ورنہ میں نے آپ کے بغیر دل بھی نہیں لگتا تھا ان کا. نہیں میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ میں آ رہا ہوں ورلڈ کپ کے اس فائنل دیکھنے کے لیے. تو جس دن عمران خان نے ورلڈ کپ جیتا اس دن میں سپورٹس منسٹر تھا. سو عمران خان از اے لکیسٹ مین, اور گو اس نے 22 سال بہت سٹرگل کی. اور عمران خان سے جو میں نے سیکھا وہ یہ ہے کہ ہارتا وہی ہے جو ہار مانتا ہے. آپ نے یہ کہا تھا میرے پروگرام میں کہ آپ نے نواز شریف سے زیادہ قسمت کا دھنی کوئی آدمی نہیں دیکھا, تو اب آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ اس سے بھی بڑا ایک جائنٹ آگے کھڑا ہو گیا؟ دیکھیں نواز شریف بھی قسمت میں, ابھی انہوں نے یہ دیکھیں نا, یہ سارا کچھ, وہ کوئی پولیٹیشین تو نہیں تھے نا, وہ بزنس مین تھے. انہوں نے منور کیا, انہوں نے مینج کیا. نواز شریف بھی قسمت کا کوئی برا آدمی نہیں تھا. کیا ہوا, فوجی طیارہ سازش کیس سے بچ کے آیا, سعودی عرب سے بچ گیا. ہم تو دیکھیں کلاشن کوفوں میں 7 سال قید ہو گئے جی, اور 30 وزیر اعظم بھی ہو گئے. اور وہ طیارہ اغوا کیس سے بھی بچ گئے, اور وزیر اعظم بھی ہو گئے, اور پیسہ بھی بنا لیا, مال بھی بنا لیا, اور سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں, وہ لندن میں مزے کر رہے ہیں. تو اور اس سے اچھی قسمت اس کو کیا چاہیے؟ بالکل ٹھیک. سر کورونا کے ماحول میں بھی انڈیا باز نہیں آیا. ہر رمضان المبارک میں وہ جھگڑا کر کے مار کھاتا ہے. اس مرتبہ اس نے پھر وہی حرکت کی, اور اب وہ عجیب و غریب قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, ہم تو یہ اس کا سوچ رہے ہیں. اور یہ کیا پالیسی ہے مودی کی؟ یہ کیا امریکہ کے کہنے کے اوپر کر رہا ہے, خود کر رہا ہے, چاہتا کیا ہے؟ ابھی یہ ساری دنیا کہاں پھنسی ہوئی ہے؟ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں اس نے چین کے ساتھ بھی سکم میں پھڈا کیا ہے. اصل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امریکہ نے اس خطے میں کیا رول ادا کرنا ہے, اور ٹرمپ کا الیکشن جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ اس نے سارا ملبہ چین پہ ڈال دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ وہان جو ہے وہاں پہ امریکن فوجیوں نے آ کے یہ وائرس پھیلایا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ وہان سے یہ امریکہ میں پھیلا ہے. جی ٹھیک ہے, دونوں یہی کہتے ہیں, دونوں کی یہی گفتگو ہے. چائنا
کا جو تھنک ٹینک ہے وہ بہت پہلے اسٹڈی کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے حالات کو کشیدہ قرار دے دیے، چائنا کی کمیونسٹ پارٹی نے بھی اور ان کے پورٹ بولیو جو ان کا ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے۔ چین پہ تو جو بنے گی وہ گزر ہی کر لے گا اور گزارا کر لے گا، اور انڈیا جو ہے بالآخر مودی کے دور میں ہمارے انڈیا کے ساتھ جوڑو کراٹے ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ نسلاً ڈکٹیٹر ہے، وہ نسلاً ہندو دت کا آدمی ہے، وہ نسلاً بائی بلڈ پاکستان سے انتقام رکھتا ہے، اور پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم، اس کے پاس رافیل بھی آ گئے ہیں، جہاز آ گئے ہیں کچھ، ہمارے پاس کنونشنل آرم کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر انڈیا نے کوئی بڑی لڑائی کی تو یہ دنیا کی ایک تھرڈ ورلڈ وار بھی ہو سکتی ہے۔ سر میاں نواز شریف نے انگیج کر دیا تھا مودی کو، عمران خان کیوں نہیں کر پا رہے؟ ان کے تو بہت زیادہ فینز ہیں انڈیا میں۔ ایکچولی مودی نے نواز شریف کو انگیج کیا تھا، یہ کیا چل رہا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ مودی نے نواز شریف صاحب کو انگیج کیا تھا، وہ ایز اے بزنس مین، ان کے روٹس تھے، ان کے بیٹے کے روٹس تھے، ان کے جو مودی کے ساتھ جندال اور دوسرے بزنس مین ہیں ان کے ساتھ ان کے توقعات تھے اور تعلقات تھے، سو مچ سو کہ وہ جب انڈیا مودی لاہور آ رہے تھے تو یہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا سوائے نواز شریف خاندان کو کہ مودی لاہور آ رہے ہیں۔ اور ایک ہمارے آدمی نے نواز شریف کو کہا جی کہ 5-7 گھنٹے لگتے ہیں کہ میں وہاں پہنچ سکتا ہوں اگر آپ کہیں۔ جو سیاستدان ملک دشمنوں سے تنہائی میں ملاقات کرتا ہے یا سپر پاور سے تنہائی میں ملاقات کرتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی سرکاری بندہ نہیں بیٹھتا، اس کے ساتھ فورن آفس کا بندہ نہیں بیٹھتا، اس کے ساتھ آرمی کا کوئی بندہ نہیں بیٹھتا، بالآخر اس کو اس کی سزا ملتی ہے۔ یہی حال دینی پڑتی ہے، ملتی ہے اس کو۔ یہی حال جنیجو جمالی صاحب کے ساتھ بھی ہوا جب وہ امریکہ میں گئے اور انہوں نے 1-on-1 ملاقات کی۔ مشرف نے مجھے فون کیا، پہلے جنرل احسان صاحب نے کیا، پھر مشرف نے کیا کہ میٹنگ میں کون کون بیٹھا ہوا ہے؟ میں نے کہا کوئی نہیں۔ کیا ممکن لگتا ہے آپ کو انڈیا، اس کی غربت، اس کی اکانومی، اس کے حالات، اس میں کرونا، اور پھر چین سے بھی سیم ٹائم میں لڑائی، ادھر بھی سیم ٹائم میں لڑائی، انڈیا یہ خودکشی کر رہا ہے یا امریکہ نے اس کو کوئی بہت بڑا آسرا دے دیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں اس وقت تو مودی اس کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بنا ہوا ہے۔ گو عمران خان نے اس مسئلے کو بیلنس کرنے کی بھی کوشش کی ہے، ایک گڈ موو فرام عمران خان کہ امریکن ون وے ہی نہ ہو جائیں۔ لیکن اگر امریکہ اور چین آمنے سامنے آ گئے تو پھر ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کہاں کھڑا ہونا ہے۔ کہاں کھڑے ہوں گے ہم؟ ہمیں تو چین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، جو ہمارا ہونا چاہیے سر۔ ہاں۔ حالات کیا کہتے ہیں؟ میں تو آف کورس یہی سمجھتا ہوں کہ ہمالیہ سے بلند اور ازمائشی دوست ہے ہمارا، یہ ہمیں چین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور آپ امریکہ اور چین کو آمنے سامنے کھڑا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جس سطح پہ بھی ہو وہ رکاوٹ ڈالے گا امریکہ، وہ اس کو گوادر میں مسئلہ پیدا کرے گا، ML1 پہ مسئلہ پیدا کرے گا پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان پہ چین کی قربت جو ہے پاکستان کی، اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ شیخ صاحب زمین پہ اگر آپ میپ دیکھیں تو چائنا سے پاکستان، پاکستان سے ایران، ایران سے ترکی، عراق کی صورتحال پہلے ہی آپ کے سامنے ہے، پیچھے اس کی ڈیپتھ ہے رشیا۔ یہ الائنس تو ایسا تو دنیا میں کہیں اور نہیں ہوگا۔ پھر دیکھیں دو اتنی بڑی سپر پاور جب لڑیں تو اس کے لیے جغرافیائی حالات سے زیادہ ان کی ٹیکنالوجی میٹر کرتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ورلڈ وار کی ایسی لڑائی ہو جائے گی۔ میرے خیال میں ابھی یہ اکانومی کھیلیں گے۔ چین کی جو اکانومی اس کورونا سے بھی بچ گئی ہے وہ بھی امریکہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ ان کے 3 کروڑ لوگ جو ہیں بے روزگار ہو گئے ہیں اور 5% GDP امریکن جو ہے وہ نیچے چلی گئی ہے۔ سو ان کے لیے بڑے مسائل ہیں، اور ان کا سر پہ الیکشن ہے جو سب سے بڑا، اور امریکہ میں فضا جو الیکشن کورونا سے پہلے ٹرمپ کی تھی، لوگ یہ کہتے ہیں اب وہ نہیں ہے۔ سو اگر ٹرمپ جیت جاتا ہے تو اس کی صورتحال مختلف ہو جاتی ہے۔ پھر صورتحال جو ہے، شیخ صاحب ارطغرل غازی آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ؟ نہیں میں نہیں دیکھتا ڈرامہ۔ پاکستان کا ارطغرل غازی کون ہے آپ کے خیال میں؟ مجھے نہیں پتا کو، میں دیکھ ہی نہیں رہا۔ ہیرو ہے، بہت بڑا کریکٹر ہے۔ ہاں آپ دیکھ ہی نہیں رہے شیخ میں صاحب؟ دیکھ ہی نہیں رہا۔ شیخ صاحب آپ مس کر رہے ہیں، آپ کو اچھا، پرائم منسٹر نے تو کہا ہے دیکھنا چاہیے۔ پرائم منسٹر نے تو کہا کہ فلانی کتاب بھی پڑھنی چاہیے، میں کتاب لکھ رہا ہوں بجائے پڑھنے کے۔ کب تک مکمل ہو جائے گی شیخ صاحب؟ بھائی بڑی عید تک ہو جائے گی۔ پڑھنے کے لیے دیں گے مفت میں؟ سب مفت دیں گے جی۔ شیخ صاحب دیں گے مفت میں۔ ایک بریک لیں ناظرین، واپس آتے ہیں آخری بریک میں۔
शेख साहब से कुछ और बातें करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, शेख रशीद अहमद साहब से हम बातचीत कर रहे हैं। शेख साहब, ये अब गरीब आदमी के लिए इस ईद पे और सफ़ेद पोश तबके के लिए एक नया तबका क्रिएट हो गया ना। मैंने ऐसे लोगों को देखा कि उन्होंने कहा राशन हमें चाहिए कि जिनके अच्छे भले कारोबार हैं। ऐसी सिचुएशन में इस ईद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मजीद बढ़ जाती है। लोगों के लिए कोई मैसेज कि किस तरीके से वो मैनेज करें? असल मसला जो है वो है कि कारोबार का, अगर ये ईद का हमारा सेशन सही तौर पर नहीं लगा तो पीछे सारी लूम्स जो हैं गुजरांवाला की, फैसलाबाद की, मुल्तान की, अगर ये शटर सही तौर पर ये काम ना हुआ तो ये सारी लूम्स का आगे 6 महीने तक काम नहीं होगा। बहुत बड़ी बेरोजगारी होगी, फंस जाएंगी सबकी। जी, जॉब होगा तो पेमेंट होगी, फिर जिन्होंने आगे पैसे दिए हैं वो ही नहीं निकलेंगे। बिल्कुल ठीक है। और आप देखें कि चीन वगैरह से कोई धागा भी नहीं आएगा इनके लिए। सो पाकिस्तान, उम्मीद मुझे है जी कि इस बहरान से, हम तो आगे भी फाइनेंशियल बहरान में ही थे, अगर दुनिया ने छोटे मुल्कों के जिंदा रहने के लिए कोई रास्ता बनाया, जैसे इमरान खान ने ख़ास तौर पर 50 गरीब मुल्कों की जब बात हो रही थी जिनका 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया लोन, तो वो 70 पर ले जाने में कामयाब हो गया इमरान खान, ताकि उसमें पाकिस्तान भी आ जाए। इस तरह 1.04 बिलियन हमें IMF ने भी दे दिए हैं, और भी हमें वर्ल्ड बैंक दे देगा, और भी लोग दे देंगे। मेरा ख्याल है कि हम कोरोना से निकल जाएंगे इंशाल्लाह, सुरखरू होकर निकल जाएंगे, अगर हमारी बहुत ज़्यादा तबाही ना होगी। आपको नजर आ रही है तबाही? पैटर्न तो आप देख लें जो है पाकिस्तान में, उस पैटर्न के मुताबिक आपको क्या लगता है? इतनी तबाही नहीं मुझे नजर आ रही जितनी यूरोप और अमेरिका की तबाही है। तो फिर ये अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकती है? अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट नहीं हो सकती। हमें जागते रहना के तौर पर अपनी इकॉनमी के, हमारे बड़े सीवियर मसाइल हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन की कंट्री हैं हम, और हमें इस मरज़ से भी वक्त लगेगा, लेकिन हम निकल जाएंगे। शेख साहब, गवादर का एयरपोर्ट अब बन रहा है, यानी ये डेवलपमेंट्स इस वक्त हो रही हैं जब दुनिया कोरोना से लड़ रही है, और पाकिस्तान में अब गवादर के एयरपोर्ट पे वहाँ लेबर पहुँच गई, मशीनरी पहुँच गई, दियामर भाषा डैम, थोड़ा सा जो कनेक्टिव रोड्स हैं उनके ऊपर काम। इससे हम मतलब क्या लें कि सी पैक बिल्कुल अपने आखिरी मराइल में? देखें, चीन के लिए दुनिया में बड़े मसाइल हैं, कहाँ से शुरू हो उसके? मलेशिया बंद है, इंडोनेशिया बंद है, बैंकॉक बंद है, आगे आ जाएं, जिबूटी बंद है, इंडिया बंद है। हम उसके लिए रास्ता हैं, और हम अगर एक नया बर आज़म देने जा रहे हैं चीन को, ये ना समझा जाए कि हमारी बंदरगाह जो है ग्वादर ऐसे ही, ग्वादर दुनिया की चोटी की 6-8 बंदरगाहों में से एक बंदरगाह है जिसमें डीप 40 फुट किनारे पे मिल रहा है। सबसे बड़ा शिप आके साथ लग जाता है। अल्लाह आपका भला। और दुनिया में 6-8 जो बेस्ट बंदरगाहें उनमें शामिल है, और उसके साथ हमारी 4-5 वर्जन पोर्ट्स भी, सी पोर्ट्स पड़े हुए हैं। अलमाता है, उरमारा है, और जो है पसनी है, करीब है बिल्कुल। सो और यहाँ इंडिया का, मिडल ईस्ट और इस सारा इलाका जो है वो 12-14 दिन में माल चीन का पहुंच जाएगा जी, 12-14 डेज में, जो कि कई महीने लगते थे उसको। सो चीन के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये चाबहार एक छोटा सा, देखें, चाबहार MNT मेरा ख्याल है 1.5 है या 2 है, वहां 2 जहाज लग सकते हैं। और ग्वादर जो है 400 MNT है, वहां 400 जहाज लग सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यानी मैंने उसको पर्सनली जाके देखा है, वो वाकई अल्लाह ताला का तोहफा, अल्लाह ताला का तोहफा, अल्लाह की नेमत है। और ये पाकिस्तान के लिए इम्तहान भी बन सकता है। अगर दुनिया ने इसका रास्ता रोका और हम लड़खड़ाए और हमने अपने काम पे काम न किया तो हम भी मसलों में फंस जाएंगे। लेकिन ग्वादर पाकिस्तान की नई जिंदगी का नाम है। तो अब जो, और वो लोग जिन्होंने कराची को घेरे में ले लिया था, फसादात में ले लिया था, और बगावतों में ले लिया था, और दहशतगर्दी में ले लिया था, इस नए एक दूसरे सी पोर्ट की जो आमद है, एक तो पहले ही वो दम तोड़ चुका है कराची की दहशतगर्दी, और दूसरा जो सी पोर्ट है वो भी पाकिस्तान की एक नई जिंदगी है। शेख साहब, आपने सफबंदी की बात की, दुनिया की सफबंदी हो रही है और होती हुई नजर आ रही है। ये खित्ता तकरीबन सारा का सारा चाइना के साथ खड़ा हो रहा है, तकरीबन। इंडिया को अगर आप निकाल दें तो अल्लाह करे
اللہ کرے چین کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. کیا انڈیا اکیلا ہونے کا اس خطے میں رسک لے گا امریکہ کے لیے؟ دیکھیں مودی جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, اور یہ مودی کی سوچ جو ہے یہ دیکھیں گاندھی کی اور نان الائنڈ موومنٹ سمجھے جاتا تھا, کمیونسٹ کا الائی سمجھا جاتا تھا. اس کے ڈریم میں امریکہ کی طرف جانا, لیکن جو ہماری پالیسی تھی وہ ریپلیس کرنا چاہتا ہے. جس طرح ہم امریکہ کے ساتھ تھے یہ وہاں جانا چاہتا ہے. یعنی جو ہمارے ساتھ ہوا وہ چاہتا ہے ان کے ساتھ بھی ہو. ان کے ساتھ بھی ہو, لیکن یہ ہے کہ چین کے لیے امریکہ کے اندر جو جذبات یا جو محاذرائی پیدا کی جا رہی ہے پاکستان کو, خاص طور پہ سی پیک کو اور ML1 کو. یہ سی پیک بنا ہی ٹرین کے لیے تھا, انہوں نے سڑکوں پہ اور پلوں پہ لگا دیا. جن لوگوں نے سی پیک شروع کیا تھا, ٹرین چین کی بہت کا آڈٹ جلدی ہو جاتا ہے نا شیخ صاحب, سڑک کا آڈٹ بڑا لمبا ہوتا ہے. تو انہوں نے بہت زیادہ جن لوگوں نے یہ کام شروع کیا مشرف کے دور میں, ان کا بیسک کنسپٹ تھا ٹرین, اور ٹرین کی جگہ یہ پلوں پہ. اور دیکھیں نا, یہ بجری پڑی ہے, وہ سیمنٹ پڑا ہے, وہ ریت پڑی ہے, وہ مٹی پڑی ہے, وہ پانی پڑا ہے, سڑک بن گئی. تارکول تھوڑی سی لگانی ہے. تو یہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ انہوں نے کی نہیں, اور ان کے پاس آخری چانس ہے ML1 بنانے کا, ورنہ پاکستان ریلوے تو 1861 کی پٹڑی ہے, مزید افورڈ نہیں کر سکتی. نئی پٹری ڈالنے کے لیے شیخ صاحب کتنے پیسے چاہیے آپ؟ $9 بلین. 9 بلین US. پشاور سے کراچی تک اور کراچی سے پشاور تک $9 بلین. اور اس سے یہ ML1 آپ کا مکمل, اور پھر آگے ٹریڈ کا راستہ کھلے گا. 160 کی سپیڈ, اور آگے سے جلال آباد لے جائیں, اور آگے سے آپ ساری وہ کاسٹ پوری کر لے گی اپنے آرام سے. 10 سال میں کر لے گی. بہت شکریہ شیخ صاحب, بڑی مہربانی. ونس اگین آپ کو عید مبارک. ناظرین آپ کو بھی عید مبارک, اور شیخ صاحب کے گھر سے اب ہم اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.